ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین کا ہاتھ تھاما۔ اخذ بید حسن و حسین، امام حسن اور حسین کا آپ نے ہاتھ تھاما اور فرمانے لگے فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جو کوئی مجھ محمد سے محبت کرے اور ان دو شہزادوں سے محبت کرے اور ان کی اماں فاطمہ سے محبت کرے اور ان کے بابا علی سے محبت کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اللہ اس کو اس محبت کا صلہ کیا دے گا، اس کو جنت میں وہی مقام اور درجہ عطا کرے گا جو اللہ پاک مجھے دے گا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس لخت جگر اپنی شہزادی کے حوالے سے فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، مگر جو محبت جو پیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اس شہزادی کے ساتھ تھا وہ نرالا تھا کہ شہزادی تشریف لاتی حضور کھڑے ہو جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں ہم یہاں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے، مگر قربان جائیے سیدہ کے مقام پر کہ حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے، اور پھر ایک طرف نہیں، جب حضور ان کے گھر تشریف لاتے تو سیدہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ تو حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ گویا سیدہ کی محبت حضور کی محبت ہے اور سیدہ سے بغض حضور سے بغض ہے۔ تو سیدہ پاک زہد و عبادت میں لاجواب تھی، آپ کا شرم و حیا، آپ کی سیرت و کردار، اس کا آپ اعلیٰ نمونہ ہیں۔ آپ کی عبادات کا یہ حال تھا کہ رات کو طویل قیام کرتی، اور قیام اتنا طویل ہوتا کہ کھڑے کھڑے آپ کے قدمین متورم ہو جاتے، سوجن آ جاتی، اور ساری رات مصلی پر گزرتی، اللہ کی بارگاہ میں روتی گڑ گڑاتی، توبہ و استغفار کرتی، اللہ کے خوف اور محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور گریہ وزاری کا عالم یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا کہ جب صبح تہجد کے بعد نماز فجر کی اذان ہوتی تو ایک ٹھنڈی آہ بھرتی کہ مولا تو نے اتنی مختصر رات بنائی ہے کہ جی بھر کر فاطمہ ایک سجدہ بھی نہ کر سکے۔ تو سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کی عبادت کا یہ عالم تھا، پھر دعائیں کرتی، التجائیں کرتی، اور ساری رات یوں اپنی عبادت میں مگن ہوتی کہ دنیا کی ہر تکلیف آپ سے محو ہو جاتی، بھول جاتی۔ اور زہد اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ گھر کے سارے کام کاج خود کرتی تھیں، چکی خود پیستی تھی، پانی خود لاتی تھی، مگر ان ساری باتوں کے باوجود آپ کی عبادت میں کمی نہ تھی۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس ہیلے ہیں، بہانے ہیں، حجتیں ہیں کہ بھائی کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا، ظہر پڑھنے کا ارادہ ہے مگر کام میں یوں ہم مگن ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وقت نہیں ملا۔ بھائی اس زندگی کا کیا فائدہ، اس کام کا کیا فائدہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے۔ تو سیدہ گھر کے سارے کام کاج خود کرتی، چکی پیستی، پانی لاتی، جھاڑو لگاتی، سارے کام کرتی، مگر ان ساری مصروفیات کے باوجود آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتی تھی۔ سارا دن گھر کے کام بھی چلتے، اللہ کی عبادت بھی چلتی، ذکر بھی چلتا،
ان کی زبان ذکر الہی سے، ان کا دل ذکر الہی سے ہر وقت تر رہتا، اور راتوں کو پھر مصلی پہ ہوتی، اللہ کو مناتی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتی، اور پھر جب گھر کا کام حد سے بڑھ گیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان گھر کے کام کاج زیادہ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک خادمہ عطا کر دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جو تمہیں اس سے کہیں زیادہ تیرے حق میں بہتر ہو؟ تو آپ عرض کرتی ہیں ابا جان فرمائیے وہ تحفہ کیا ہے؟ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہے فاطمہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی یہ کر لے، یہ جو عمل ہے وہ تمہارے لیے خادمہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سیدہ عالم فاطمہ الزہرا آپ کی زندگی اور سیرت ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ آج ہم نے عبادت کو محض مسجد تک محدود رکھ دیا۔ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی سیرت کو بھی اپنانے والے ہیں، مگر آج سوچیں جب ہم نماز سے نکل گئے، مسجد سے نکل گئے، زندگی میں گئے، دنیا میں گئے، پھر ہم اللہ کو بھول گئے، تجارت میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کاروبار میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جاب میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، دکان پہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو بندہ مومن وہ ہے چاہے وہ مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، گھر میں ہو یا کسی چار دیواری میں چھپ کے بیٹھا ہو، ہر لحظہ وہ ذکر الہی سے اس کی زبان بھی تر رہنی چاہیے، اس کا دل بھی تر اور منور رہنا چاہیے۔ اور پھر سیدہ پاک آپ کا ایک سیرت کا صبر یہ بھی ہے کہ ہر حالت میں چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، دنیاوی مشکلات، چونکہ اس کے صلے میں وہ اللہ پاک انعام عطا کرے گا کل قیامت کے دن جو دنیا کی ساری تکلیفوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو سیدہ پاک کی سیرت کا ایک سبق یہ ہے کہ ہر مشکل میں صبر اختیار کرے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر سیدہ پاک ان کی سیرت کا درس یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی مشکلات ہوں، ہر لحظہ اللہ کا ذکر بھی جاری رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت بھی جاری رہنی چاہیے۔ اور پھر سیدہ پاک کا معمول یہ تھا کہ وہ دعائیں کرتیں، اور ان دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کو یاد کرتی، دوسروں کو یاد کرتی۔ تو ہم بھی جب اللہ کی بارگاہ میں التجائے کریں تو دوسروں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اور پھر سیدہ پاک کی سیرت کا ایک پیغام یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ اور سیدہ پاک جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، چونکہ حضور کے ساتھ بڑا محبت تھی، بڑا پیار تھا، جب حضور کا وصال ہو گیا تو تقریباً 6 ماہ حضور کے ہجر کے اندر رو رو کر آپ کا وصال ہو گیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سیدہ پاک سے محبت کرنے والی ہیں، مگر بدقسمتی سے ہماری خواتین بس گھر کے کاموں میں الجھ کے رہ گئیں۔ مزہ یہ ہے کہ سیدہ پاک کی سیرت کو سامنے رکھیں، ساتھ عبادات بھی رہیں، ذکر اذکار بھی رہے، دین کو سیکھنا بھی رہے، اور تلاوت قرآن، ذکر اذکار، درود پاک کے ورد بھی رہیں، مگر بدقسمتی سے آج ہمارے گھر اس سے محروم ہو گئے۔ اور اس سے بھی بدقسمتی کہ ہم نے اہل سنت والجماعت نے بالخصوص اپنی عورتوں کے حوالے سے نہ تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اور نہ ان کو چانسز دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو سن سکیں، قرآن کو پڑھ سکیں، قرآن کے پیغام کو سن سکیں اور سیرت پاک کے پیغام کو سن سکیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں سیدہ پاک سے ہم محبت کا دم بھرے، اسی طرح ان کی سیرت، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم بھی اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو ان کی سیرت کے مطابق چلانے اور تربیت کی کوشش کریں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔